آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فوری طور پر اس ملک سے آپ سفارتی تعلقات توڑ کر اس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں۔ جو خود مختار ممالک ہوتے ہیں ان کو اگر دھمکی دی جائے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب سچ بول رہے ہیں تو یہی رویہ پاکستان کا ہونا چاہیے اور پاکستان کی پارلیمان آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ سچ نہیں بول رہے تو پارلیمان میں آ کر معافی مانگ لیں، کیونکہ آج پھر دو وفاقی وزراء نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہی باتیں دہرائی ہیں۔ جب آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے، ہمارے ملک کو دھمکی آئی ہے، ہم سب نے مل کر اس دھمکی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم سب نے مل کر اس کا جواب دینا ہے۔ یہ عمران خان کا یا اس کے دو وزیروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خط عمران خان صاحب دیکھ سکتے ہیں، ان کے وزیر دیکھ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، تو 23 کروڑ کے عوام کے نمائندوں کو جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، جو آج اگر آپ خط نہیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ 4 اپریل کے بعد وہ خط دیکھیں گے، وہ خط اخبار میں چھاپا جائے گا۔ یہ کون سا وہ ملک ہے جس کے اندر یہ جرت ہوئی کہ پاکستان کو للکار سکے، پاکستان کو دھمکی دے سکے؟ یہ آج ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمان کو بلائیں اور پارلیمان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ کون سا ملک ہے جس نے ہمارے وزیر اعظم کو دھمکی آمیز خط لکھا ہے۔ دھمکی آمیز خط صرف عدم اعتماد کے دوران کیوں آیا، یہ بات بھی وہاں پر طے ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی طے ہونی چاہیے کہ آپ کے وزراء نے جس وزیر اعظم پر الزام لگائے ہیں آج، یا معافی مانگیں یا پھر اس بات کا تہیہ ہو کل کہ یہ حضرات جو ہیں عدالت میں جائیں، ثبوت پیش کریں، کیونکہ آپ نے کسی عام وزیر اعظم پر الزام نہیں لگایا، آپ نے اس شخص پر الزام لگایا ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ جب پوری دنیا کا دباؤ تھا، جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان یہ کام نہ کرے، ہم نے تو کبھی رو رو کر تقریر نہیں کی، ہم نے تو کبھی خط نہیں لہرائے، ہم نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی مجھے تو دنیا ڈرا رہی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور وہ آدمی آج بھی اس ملک کی سیاست کا محور ہے۔ نواز شریف صاحب آج ملک میں نہیں ہیں، علاج کے لیے گئے ہیں، لیکن ان کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی وزیر اعظم رو رو کر نام ان کا ہی لیتا ہے، وزراء کو جب تکلیف ہوتی ہے کہ نام ان کا لیتے ہیں۔ تو آج یہ معاملات اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ملک کی خارجہ پالیسی داؤ پر نہ لگائیں، ملک کے معاملات داؤ پر نہ لگائیں۔ مسائل ہیں، کسی نے دھمکی لکھی ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کر آئیں، پارلیمان میں لے کر آئیں، ہم سب مل کر یہ جو بیرونی خطرات ہمارے ہیں، جو ہم پر لوگ دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اس ملک کے عوام کے سامنے۔ فیصلہ آپ کا ہے، پارلیمان میں لائیں یا معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا، کرسی کی فکر تھی، مجھے پریشانی ہو گئی تو میں نے کہا چلو یہ آخری داؤ یہ بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ مجھے باہر سے دھمکی آ رہی ہیں۔ عمران خان کو دھمکی کسی بیرونی قوت سے نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے ہے، جو انشاءاللہ اس کو اگلے چند دنوں میں گھر بھیجے گی۔ جناب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو پہلے سے ہی اس بات کے مخالف تھے کہ پرویز الہی کو 4 سیٹوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے، تو ابھی جب معاملات بطور رانا ثناءاللہ بطور ان کے طے ہو گئے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش بھی کر دی گئی تھی، تو پھر کیا وجوہات ہیں
کہ مسلم لیگ کاف اچانک آپ سے الگ ہوئی؟ اور اگر وزیر اعظم، دوسرا سوال یہ کہ اگر وزیر اعظم یہ خط پارلیمنٹ میں نہیں پیش کرتے تو آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیونکہ نواز شریف ہم نے کاف لیگ کو دعوت دی تھی کہ یا عدم اعتماد میں شامل ہو جائیں یا اس حکومت کا بوجھ برداشت کر لیں. انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، ان کو مبارک ہو. خط اس پارلیمان میں نہیں آئے گا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پارلیمان میں آ جائے گا. اگر خط ہوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خط ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک خود مختار جماعت ہے، کسی کے تابع نہیں ہے. انہوں نے حکومت کا حصہ رہے ہیں، حکومت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ فیصلہ اپنا کر لیں گے. ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایم کیو ایم ایک بہتر فیصلہ کرے گی. جو آپ وزیر اعظم صاحب کے خط کی بات کر رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ عسکری قیادت نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو اس کا حل قومی سلامتی کمیٹی میں اس کو لانا چاہیے. اور لیکن اس سے زیادہ آج ضرورت یہ ہے کیونکہ ماضی میں کوئی ایسی نظیر نہیں ہے. میں نے آج بہت سے پرانے سفارتکاروں سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی بیرونی ملک نے ہمیں خط لکھا ہو اور ہمیں دھمکی دی ہو. اگر یہ بات ہوئی ہے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اس پر پوری پارلیمان کو اعتماد میں لے کر اس معاملے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر گیم روز اوپر نیچے ہو رہی ہے، اس وقت جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ کیا ہے اور کیا اس نمبر گیم میں چیمہ صاحب موجود ہے؟ 172 ممبران چاہیے عدم اعتماد کے لیے. انشاءاللہ آپ اس سے ایک بہت بڑی تعداد، اس سے زیادہ آپ جس دن ووٹنگ ہوئی قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں گے. طارق بشیر چیمہ صاحب کو ہماری کوئی آفر نہیں ہے، ہم نے کسی کو کوئی آفر نہیں کی. یہ لوگ وہ ہیں جو عمران خان کی حکومت، اس کی نالائکی سے جو اس نے آج ملک کے حالات کو کر دیا ہے، جو یہاں پر اسے ملک کو پہنچا دیا ہے. اور ابھی یہ سب سے لیٹسٹ جو بات آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے، بقول ہمارے وزیر اعظم 172 ممبران چاہیے عدم اعتماد کے لیے. انشاءاللہ آپ اس سے ایک بہت بڑی تعداد، اس سے زیادہ آپ جس دن ووٹنگ ہوئی قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں گے. طارق بشیر چیمہ صاحب کو ہماری کوئی آفر نہیں ہے، ہم نے کسی کو کوئی آفر نہیں کی. یہ لوگ وہ ہیں جو عمران خان کی حکومت، اس کی نالائکی سے جو اس نے آج ملک کے حالات کو کر دیا ہے، جو یہاں پر اسے ملک کو پہنچا دیا ہے. اور ابھی یہ سب سے لیٹسٹ جو بات آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے، بقول ہمارے وزیر اعظم